بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید ہی ایسی کوئی ماں آپ کو ملے گی کہ جس نے اپنے شوہر سمیت 3 بچوں کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں قربان کر دیا۔ 1 بیٹی، 2 بیٹے اور پاکستان کے دو سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے ساتھ بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس، پاکستان پر حکومت کرنے والے لوگ جو کہ ہمیشہ اس قسم کے آفات اور اس قسم کے مصائب سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اگر ایسی ہی نظر اس خاندان پہ دوڑائی جائے، بھٹو خاندان پہ دوڑائی جائے، تو آپ کو صاف طریقے سے بالکل واضح انداز میں پتہ چل جائے گا کہ اس خاندان کی پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کے استحکام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ جہاں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، وہیں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو پاکستان کی ایک انتہائی محترم اور ایک انتہائی قابل وزیر اعظم کی حیثیت سے مانی جاتی تھیں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید محترمہ نصرت بھٹو کے فرزند جن میں شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو شامل ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یقینی طور پر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایسی ماں اور ایسی خاتون نہیں ملتی۔ بیگم نصرت بھٹو شہید نے نہ صرف ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت دیا، ایک اچھی ماں کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی، بلکہ ایک بہترین بیوی کی حیثیت سے بھی ثابت ہوئی، جنہوں نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جدوجہد میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جس انداز سے پیپلز پارٹی کو انہوں نے اکٹھا کیا، وہ یقینی طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد رکھے جائیں گے، اور وہ یقینی طور پر اس میں آج کی پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بہترین سبق موجود ہے۔ بیگم نصرت بھٹو شہید کی شخصیت، ان کی سیاست کے لیے کی گئی جدوجہد اور آمریت کے خلاف انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن جناب معراج محمد خان نے، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے۔ بہت شکریہ معراج محمد خان صاحب آپ کا، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا۔ خان صاحب، آپ سے ابتدا کرنا چاہیں گے، ایک جمہوری دور کا اختتام ہو گیا ہے، ایک باب بند ہو گیا ہے، اس سے آپ اتفاق کریں گے کیونکہ آپ نے بہت کام کیا محترمہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ جی، بیگم نصرت بھٹو کی موت کی خبر سے پورے پاکستان کے لوگوں کو بھی، چاہے وہ ان کے سیاسی مسلک سے اتفاق کرتے تھے یا اختلاف رکھتے تھے، ان سب کو دکھ ہوا۔ اور کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے میں بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ ایک عہد ختم ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیگم نصرت بھٹو ایک نہایتی محترم شخصیت کی مالک تھی، ایک بہت ہی باوقار، ایک بہت ہی ملنسار اور ایک بہت ہی صلح جو، اور یہ ان کی شخصیت کے ایسے پھول تھے اور کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جس کیریکٹر کی وہ خاتون تھی، ان کے بارے میں شاید شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا ہے کہ مانو سب نہ سونا، پکھی سب نہ ہنج، کہہ مانو منج اچے بو بہار جی، کہ سارے انسان عظیم المرتبت نہیں ہوتے اور سارے پرندے ہنس نہیں ہوتے، وہ معدود چند لوگ ہوتے ہیں جن سے بہاروں کی خوشبو آتی ہے۔ آج جب میں محترمہ نصرت بھٹو پر بات کر رہا ہوں، مجھے ان سے محبت کی خوشبو آتی ہے،
مجھے ان سے صلح جوئی کی خوشبو آتی ہے، مجھے ان سے وہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کی یاد میرے ذہن میں آتی ہے۔ میں نے ان کو دو صورتوں میں دیکھا ہے، ایک جب صاحب اقتدار تھیں اور اول خاتون تھی ملک کی، اور ایک دوسری شکل جب وہ اقتدار سے باہر تھیں اور طبل و علم سے بے نیاز تھیں۔ ان دونوں ہی صورتوں اور دونوں ہی شکلوں میں میں نے ان کے اندر ایک پروقار خاتون کی شخصیت کو پایا، ایک باوقار شخص کو پایا، ایک برداشت کرنے والے شخص کو پایا۔ اس لیے اقتدار میں تو سبھی اونچے ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان اقتدار کے زمانے میں بھی ان میں کبھی تکبر، غرور نہیں دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے چیز سے نفرت ہے وہ تکبر اور غرور سے ہے۔ میں نے ان کو اقتدار میں کبھی غرور کے عالم میں نہیں دیکھا، تکبر کے عالم میں نہیں دیکھا۔ اور جب وہ مشکلات سے دوچار ہوئیں، اقتدار سے باہر ہوئیں، ان کے شوہر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر کھینچا گیا، ان کے بچوں شاہنواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا گیا، تو جس تحمل و بردباری سے انہوں نے اپنے بچوں کا غم برداشت کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور ان کا کلیجہ ضرور پھٹا ہوگا، لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ جب میں نے مرتضیٰ کے قتل پر ان سے تعزیت کی اور افسوس کا اظہار کیا، اور بحیثیت انسان میری آنکھوں میں آنسو آئے، تو انہوں نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ معراج، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں قربانی تو ورکر دیتے ہیں، وہ مرتے ہیں، انہیں تو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اگر آج لیڈروں کے بچے قربانی دیں تو کاہے کو آنکھ میں آنسو لاتے ہو؟ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ جو قائدین ہیں ان کے بچے اپنے وطن کے لیے، اپنے غریب عوام کے لیے قربانی دی ہے، اور میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میرے بچوں نے میرے وطن کے لیے اور میرے عوام کے لیے قربانی دی۔ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم شخصیت۔ ٹھیک ہے معراج صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ پر ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل گڑھی خدا بخش میں بیگم نصرت بھٹو کو ان کی تدفین مکمل کر لی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور کئی اہم ارکان وزراء وہاں پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہم آپ کو وہاں کی بھی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیگم نصرت بھٹو مرحومہ کی زندگی اور ان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے بانی رکن جناب معراج محمد خان جو کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ شاہ صاحب، آپ بتائیے، یقینی طور پر ایک جمہوری جدوجہد کا اختتام ہو گیا، ایک جمہوری باب بند ہو گیا؟ یقیناً ایک طویل جدوجہد کا ایک باب آج ختم ہوا۔ میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب آپ بہت ہی ایک دشوار اور بہت کٹھن اور مشکل رول دیا گیا زندگی میں۔ ایک بہت قداور شخصیت کی وہ اہلیہ تھیں، خاتون اول تھیں، اور جس طرح ان کا ایک سانحہ ہوا، ایک ٹریجک ان کا ڈپارچر ہوا، ان کو جس طرح سے بے دردی سے پھانسی دی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس غم کے حالت میں، اس ٹوٹی ہوئی حالت میں جس طرح انہوں نے
ان کی جماعت کو سنبھالا، ان کے ورثے کو سنبھالا، ان کے بچوں کو سنبھالا، ان کے ورکروں کو سنبھالا، ان کی سیاسی اساس کو سنبھالا، یہ آسان نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیگم صاحبہ کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور پھر عمر بھر جو انہوں نے تکالیف دیکھی، یکے بعد دیگر انہوں نے ٹریجڈیز دیکھی، جوان بیٹوں کی رخصتی دیکھی، شوہر کا اس قسم کا ان کا جو ہے وہ انتقال، اور ان کی جو دیکھی رحلت دیکھی، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں جو انہوں نے جو مختلف اتار چڑھاؤ دیکھے، ان کی حکومتوں کو برخاست ہوتے دیکھا، ان کی کردار کشی دیکھی، تو ماں کے لیے یہ بہت ہی کردناک چیز ہے، لیکن انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے حوصلے سے، بڑی بردباری سے سب کچھ برداشت کیا اور خاموشی سے سب کچھ سہ گئی۔ ٹھیک ہے میرا صاحب، آپ فرمائیے گا کہ انہوں نے بھٹو کا ساتھ کیسے نبھایا، اور جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی ہوئی اس کے بعد یقینی طور پر مشکل حالات تھے، مشکل وقت تھا، لیکن بیگم نصرت بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا، پھر ایم آر ڈی تحریک کی انہوں نے قیادت کی۔ آپ نے کس طرح سے ان کی اس لیڈرشپ کو پایا؟ جی ہاں، بڑا مشکل یہ وقت تھا ان کے اوپر۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے تحمل کا دامن بالکل نہیں چھوڑا اپنے بچوں کے قتل پر، کسی وقت بھی انہوں نے کوئی تحمل اور بردباری کا دامن نہیں چھوڑا۔ دوسری یہ کہ ظاہر ہے کہ جن لیڈروں کے ساتھ وہ اتحاد بنانا چاہتی تھیں یا اکٹھے ہونا چاہتی تھیں، ان میں سے بیشتر تو وہ پولیٹیکل رہنما تھے جنہوں نے قومی اتحاد کی شکل میں ان سے اختلاف کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایک جدوجہد کی تھی، تو ان کا دوبارہ ان لوگوں سے صلح کرنا یہ ایک بڑی ہمت کی بات تھی، اور وہ کہتی تھی کہ معراج دعا کرو کہ مجھ میں یہ ہمت رہے۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے امپورٹنٹ کہ کون ذوالفقار علی بھٹو کا مخالف تھا، آج مسئلہ اہم یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جس وعدے پر اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا ہے۔ انہوں نے 3 مہینے میں اقتدار عوام کے حوالے کرنے اور انتخاب کرانے کے بجائے وہ اب ایک طویل سفر پر چل دیے ہیں۔ آئین کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، بنیادی انسانی حقوق انہوں نے ختم کر دیے ہیں، پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دے رہے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز کو کوڑے مار رہے ہیں، صحافیوں کو کوڑے لگا رہے ہیں، اخبارات کی آزادی انہوں نے سلب کر لی ہے۔ اس لیے اس وقت میں اگر ہم نے ایک ایسے ظالم آمر کی مزاحمت نہیں کی، وہ کہتی تھی کہ اگر ہم پیپلز پارٹی والے ہیں تو ہماری تو لڑائی آمریت سے ہے، اگر ہم نے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کو اپنے قومی مفادات میں چیلنج نہیں کیا تو پاکستان کو یہ بہت بڑا نقصان دے جائے گا۔ آئین تو یہ برباد کر رہا ہے اور کر جائے گا، لیکن یہ انسانیت کو بھی ملک میں دربدر کر جائے گا اور برباد کر جائے گا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے سب لوگوں سے بات کروں گی، اور انہوں نے اپنے بدترین مخالفین نے، جن میں سے بعض کہا کرتے تھے کوہالہ کے برج پر پھانسی دے دی جائے بھٹو کو، بعض لوگ کہتے تھے کہ ایک قبر ہے، چاہے ضیاء الحق صاحب آپ اس میں دفنائے جائیں یا ذوالفقار علی بھٹو، آپ یہ طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ تو اس کے باوجود انہوں نے آمریت کے خلاف تمام رہنماؤں کو اکٹھا کیا، وہ تمام لوگ جو ان کے شوہر کے خلاف تھے، وہ تمام جو ان کے شوہر کے خلاف جدوجہد کرے تھے، ان کو دعوت دی کہ ہم سب آئیں اور اکٹھا کریں۔ اس میں بے شک کئی رہنماؤں نے اہم رول کیا، جس میں نوابزادہ نصر اللہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایم آر ڈی کو بنانے میں، لیکن جتنی قربانی بیگم صاحبہ نے دی، مجھے یاد ہے جب ہم ایم آر ڈی تحریک کی پہلی میٹنگ کر رہے تھے تو بینظیر ایم آر ڈی سے اتنی متفق نہیں تھی، ان میں ایک جھنجھلاہٹ تھی، ان میں ایک غصہ تھا، وہ ظاہر ہے کہ بیٹی تھیں، ان میں اپنے باپ کے قتل کا غصہ تھا، وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے گھبرا رہی تھی جو کل
ان کے باپ کو اقتدار سے ہٹا رہے تھے، تو ان میں ایک جھنجھلاہٹ. لیکن بیگم صاحب کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے اپنی ذاتی چیزوں کو سامنے لائے، اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہیں کہ دیکھو ذاتی باتیں نہیں آنا چاہیے، دیکھو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے، ہم تو ملک کی خاطر اکٹھا ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک کی خاطر پھر ہم سب سیاسی گروپوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی رہنماؤں کو اکٹھا کریں گے اور ایک جی ظالم خان صاحب موجود رہیے. بریک کا وقت ایک بار پھر ہو گیا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاہ محمود قریشی اور معراج محمد خان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیگم نصرت بھٹو کی سیاسی بصیرت اور ان کی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. معراج محمد خان اور شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے بعد نصرت بھٹو سنبھل نہیں سکیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میر مرتضیٰ کا جو قتل تھا اس سے تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، اور سچی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ ٹوٹی تھیں، میں نے تو وہ کیفیت دیکھی تھی محترمہ میر نظیر بھٹو صاحبہ کی، کہ جو ان کی کیفیت تھی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا ہیلی کاپٹر میں جب ہم کراچی سے روانہ ہوئے گڑھی خدا بخش کے لیے، اور میر مرتضیٰ کی مطلب تدفین کے لیے ان کی لاش ہمارے ساتھ تھی. تو جس کرب میں اور جس درد میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا، وہ تو بہن تھیں اور ماں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سہانے کے بعد وہ سنبھل نہ پائیں اور پھر وہ اپنے حواس کھو بیٹھی، اور پھر بتدریج ان کی صحت جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی. اچھا شاہ صاحب، آج کی پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اگر آپ اس وقت کی سیاست دیکھیں اور آج کی سیاست دیکھیں تو کہاں کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کا بیگم صاحبہ کا جو پیغام ہے وہ یہ تھا کہ مشکل حالات میں ساتھیوں کو، کارکنوں کو ساتھ لے کر چلنا، مختلف آراء کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. اور آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں، ان نشیب و فراز میں کس طرح وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن لوگوں کی امید نہ ٹوٹنے دی. اس وقت جو سب سے خطرناک چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، کارکنوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور وہ جو طویل وابستگیاں تھیں اس میں ایک مایوسی جو ہے وہ منڈلا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ در بدر ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے معراج محمد خان صاحب، آپ فرمائیے گا یہی سوال آپ سے کہ آج کی پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ جس طرح بیگم نصرت بھٹو نے ایک عامر کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا، اگر موجودہ پیپلز پارٹی کو احساس اگر کوئی ہو تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی اقتصادیات تو تباہ ہو گئی، دیوالا ہو گئے ہم لوگ. ہمارے ملک پہ سامراجی طاقتوں کا غلبہ ہو گیا ہے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کون سے محاذ پہ کب لڑیں اور کیسے لڑیں. وہ ہماری مسلح افواج کو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے محاذ خود چنیں گے. امریکہ کہتا ہے نہیں، ہم بتائیں گے کہ تمہارا محاذ کون سا ہے. اس میں حکومت کا ایک رویہ ہے، مسلح افواج کا دوسرا رویہ ہے. کچھ کیری لوگ اور بل کو حمایت کرتے ہیں اور فوج اس کی مخالفت کرتی ہے. تو ایک بڑی ہے کہ آج ملک کرائسس میں ہے، اس کی اقتصادیات فیل ہے، پاکستان سنگین بحران اور تضادات سے گزر رہا ہے. ملک میں انتہا پسند قوتیں آج جو ہیں وہ قتل و غارت گری کر رہی ہیں، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر. سمجھے نا، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ امام بارگاہ محفوظ ہے، نہ مدرسہ محفوظ ہے، نہ فرنٹیئر محفوظ ہے. تو ہمیں تو سب کو، بچوں کو، بھٹکے ہوئے بچوں کو سب کو اکٹھا کرنا ہے. اگر یہ پچ بیٹل ہوئی تو یہاں تو بہت سے ریمنڈ ڈیوس بھی موجود ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ملک میں خلفشار ہو، ملک میں تباہی آئے، ملک میں بربادی آئے، ملک میں قتل عام ایک دوسرے کا لوگ کریں، اور پھر امریکہ یونائٹڈ نیشنز میں قرارداد ڈالے کہ پاکستان کے بڑے انارکی ہے، پاکستان میں تباہی ہے، پاکستان میں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو گورن نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا ہم اس کو ایک فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے
اور وہ یہاں فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کرا کے ہمارے اثاثے ہمارے جو ہیں وہ لے کر چلا جائے، ہمارے ایٹامک اثاثے میری مراد ہے۔ تو آج تو پوری قوم کو بہت سوچنے سمجھنے کی، آج تو بردباری کی ضرورت ہے۔ حکومت کو تو پہل قدمی کرنا چاہیے، مخالفین اپنی جگہ ہیں، لیکن حکومت کو پہل قدمی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز کو بلانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی سننا چاہیے، ان کے مشورے سے فارن پالیسی بنانا چاہیے، ان کے مشورے سے اکنامک پالیسی بنانا چاہیے، ان کے مشورے سے ملک کے تعلیمی اور ملک کی علاج معالجے کی پالیسی، سوشل سیکٹر کو بنانا چاہیے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں تو افلاس ہے ہر طرف۔ ہمارے یہاں تو ہمارے لوگ جو ہیں، خواتین اپنے بچے بیچ رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، لوگ خودکشی اور خود سوزی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 1000 ارب کا کرپشن ہو رہا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے ملک کے، اپنے ملک چلانے کے لیے سب ٹیکس کی چوری میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بربادی بہت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن پارٹیوں کو سب کو ملنا چاہیے، اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو اقتصادی بھی ہو اپنی نوعیت میں، سیاسی بھی ہو اپنی نوعیت کے اندر، اور سماجی بھی ہو اپنی نوعیت کے اندر۔ صرف 2 جملوں کا نہ ہو کہ اقتدار سے فلاں آدمی کو ہٹا دو گے، اقتدار سے افراد کو ہٹا دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نظام ہی گلا سڑا نظام ہے، اس میں بنیادی چینجز کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سرمایہ، ہم فقیری رہیں گے، ہم بھیک مانگتے رہیں گے، نہیں، ہم ایگریکلچر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ معراج محمد خان صاحب آپ کا، بانی رکن پاکستان پیپلز پارٹی، اور بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم تازہ ترین صورتحال معلوم کریں گے۔ گڑھی خدا بخش میں موجود ہیں دنیا نیوز کے سینئر کارسپونڈنٹ رفیق بھٹو۔ رفیق، مسلم لیگ نون کا وفد بھی یہاں پر پہنچا تھا، MQM کا بھی وفد پہنچا تھا، کیا صورتحال ہے اس وقت گڑھی خدا بخش میں؟ جی، گڑھی خدا بخش میں اس وقت دعائیہ تقریب جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور بیگم نصرت بھٹو جو پاکستان کی سابق خاتون اول ہیں، ان کی تدفین کی تقریبات اختتام پہ پہنچی ہیں، اور صدر آصف علی زرداری اور دیگر شخصیات جو اس تدفین کی تقریب میں موجود تھے وہ اپنے اپنی منزل کو جا چکے ہیں۔ اب صدر آصف علی زرداری صدارتی کیمپ 9 دیروں میں بیگم نصرت بھٹو جو ان کی ساس ہیں، ان کے انتقال پر تعزیت وصول کریں گے، اور 100 تک صدارتی کیمپ 9 دیروں میں قیام کریں گے۔ آج انتہائی سخت سیکورٹی کے انتظامات میں بیگم نصرت بھٹو کی نماز جنازہ جو ہے وہ صدارتی کیمپ 9 دیروں میں ادا کی گئی، جس میں صدر آصف علی زرداری سمیت کئی شخصیات اور بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے شرکت کی۔ جی جاوید، اور یہ اب صدر صاحب وہیں پہ رہیں گے، اور پیپلز پارٹی کے جو دیگر وزراء پہنچے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ وہیں پہ رہیں گے رسم قل تک؟ جی بالکل، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ بے نظیر بھٹو کی والدہ اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم نصرت بھٹو کی پارٹی میں، سوسائٹی میں اور ان لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا ایک رشتہ تھا، ایک بہت بڑی ان کی اہمیت تھی۔ وہ انتہائی قداور شخصیت تھی جمہوریت کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، بھٹو خاندان کے لیے، جس کا وہ خود بھی حصہ تھی۔ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے اس زمن میں بہت ساری صحبتیں برداشت کی، اور جدوجہد جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ MRD کی وہ ہیرو تھی۔ MRD کی تحریک میں انہوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، انہوں نے آمریت کو للکارا، اور انہوں نے ضیاء آمریت کا مقابلہ کیا۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ رفیق بھٹو دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے گڑھی خدا بخش سے
پاکستان میں تو آج سب سے بڑی خبر یہی رہی کہ بیگم نصرت بھٹو کو آج ان کی تدفین کر دی گئی ہے اور پاکستان کی تمام اہم شخصیات اس وقت گڑی خدا بخش میں موجود ہیں. تازہ ترین صورتحال آپ وہاں سے دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین خبر جو امریکہ کے حوالے سے آئی کہ ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ڈو مور کا کہا گیا ہے. ہم نے دیکھا تھا 2 روز قبل امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن پاکستان آئی تھیں اور یہاں پر پاکستانی حکام کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عام عوام کے ساتھ یعنی پبلک انٹریکشن بھی ہوا تھا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہلری کلنٹن بڑا محبت کا پیغام دینا چاہتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب وہ واپس پہنچی تو ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان امریکی حکام کا اور خصوصی طور پر ہلری کلنٹن کا پاکستان کے عوام کے لیے کیا پیغام تھا اور پاکستانی حکام کے لیے کیا پیغام تھا، یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری نے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں یہاں پہ. آپ کو لگا کہ عوام کے لیے کچھ بات تھی اور پاکستانی حکومت کے لیے کچھ بات تھی، اور اب جب ہلری یہاں سے گئی ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر وہی لہجہ اور وہی انداز اپنایا ہے جو امریکہ کا پہلے تھا؟ دیکھیے، ڈپلومیسی کا تقاضا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پبلک میں بات کی وہ بہت اچھے انداز سے بات کی، جس سے کہ انہوں نے میرے حساب سے جو ان کی جتنی پبلک انگیجمنٹس تھیں اس کے اندر ایک کافی پاکستانیوں کا دل جو تھا اس کو جیتا. ایک دن پہلے ان کے آنے سے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں یہ آخری ملاقات ہو سکتی ہے، یا یوں ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ خدا نخواستہ کسی کنفرنٹیشن کی طرف نہ جا رہے ہوں. لیکن انہوں نے وہ جو 1.5 دن گزارا، 1.25 دن گزارا، اس میں وہ جو خیال تھا، وہ جو امپریشن تھا، اس کو بالکل زائل کر دیا اور ایک یہ امپریشن کریٹ کیا کہ وہ پاکستان کے حق میں، پاکستان کی فیور میں بول رہی ہیں. اور پرائیویٹلی انہوں نے یقینی طور پر پاکستان کو یہ پیغام بھی کافی فرملی دیا کہ اچھا، اس میں شہزاد صاحب پاکستانی حکام نے کہا کہ طالبان سے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن مذاکرات کی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات تو بہرحال طالبان نہیں کرنے ہیں. جی بالکل. دیکھیے، بات یوں ہے کہ کیا ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ امریکہ کو کوئی شکست فاش دینا ہے ڈپلومیٹیکلی یا کسی اور طریقے سے، یا ہم ان کو الجھانا چاہتے ہیں افغانستان میں؟ پاکستان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی آئے، امریکی افواج وہاں سے اپنے پلان کے مطابق چاہے جس طرح بھی جائیں لیکن وہاں سے نکلیں، اور ان دونوں چیزوں کا جو اثر ہوگا وہ پورے خطے پہ، افغانستان پہ اور پاکستان پہ بہت اچھا پڑے گا. اسٹیبلٹی کی طرف ہم آہستہ آہستہ جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں یہاں پہ، ہم ان کو ضرور مائل کریں اور ان کو تیار کریں کہ وہ بات چیت کا رستہ اختیار کریں. اور اس وقت جب کہ افغانستان کا حل نکلنے جا رہا ہے تو ان کی اپنی قربانیوں کو بھی ان کو کچھ نہ کچھ صلاح ملنا چاہیے، اور وہ صلاح یہ ہے کہ وہ مین سٹریم ہوں، وہ اس جگہ پہ آئیں جہاں پر کہ ان کا حق بنتا ہے، اور مل کے اپنے لوگوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہو، اور افغانستان کے اندر ان کا حکومت کے اندر جو حصہ ہے مل کے اس کے اندر بھی شامل ہو. یہ پاکستان کو باہر صورت کرنا ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان کہے گا کہ جی ہم انشور نہیں کرا سکتے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی ذمہ داری اس حد تک ضرور ہے کہ پاکستان ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئے اور ایک کھلے دل کے ساتھ خود مدد کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے. پاکستان کے مفاد میں بھی یہی چیز سب سے بہتر ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، گزشتہ شام ہماری ایک نشست ہوئی تھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے تناظر میں افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کے مذاکرات کی ایک سپیس ہے، جو ایک جگہ ہے، اس کو سکویز کیا جا رہا ہے، اس کو آہستہ آہستہ سے محدود کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لیے قابل قبول ہرگز نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیس اس کو محدود کیا جا رہا ہے، یا ہم خود اس کو محدود کر رہے ہیں، یا کیا صورت بن رہی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہلری کی کلنٹن سے پہلے پاکستان بہت حد تک وہ سپیس لوز کر چکا تھا. ہلری کی وزٹ کے بعد، اور میں اس میں زیادہ کریڈٹ ہلری کو ہی دینا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ظاہر ہے جو ہمارے انٹرلوکوٹرز تھے ان کا بھی اس میں ضرور حق ہے، ہماری اپنی پالیسی کا بھی اس کے اندر حصہ ہے. لیکن باہر صورت ہمیں ایک اور موقع ملا ہے اپنی اسپیس کو ریکریٹ کرنے کا. دیکھیے، آپ کو انٹر اسٹیٹ معاملات میں کوئی تھالی پہ رکھ کے اسپیس نہیں دیتا، آپ کو اسپیس خود کریٹ کرنا پڑتی ہے. کبھی آپ جس طریقے سے جب 9/11 کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شاید امریکہ کی مدد کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں.
اچھا، اس میں شہزاد صاحب جو ہلری کلنٹن یہاں آئی ہیں، جو پاکستان کے تعلقات کی نوعیت ہے امریکہ کے ساتھ، ظاہر ہے بڑے نازک موڑ پہ تھے، کشیدہ تھے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری ہوئی ہے، کچھ کامن گراؤنڈز، کچھ مشترکہ سطح پہ کچھ بہتری آئی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. دیکھیے، ایک تو تعلقات ہیں افغانستان کے کانٹیکسٹ کے اندر. اس حد تک افغانستان کی حد تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ تھوڑی سی پیش قدمی اس طریقے سے ہے کہ ان دونوں کی سوچ، انہوں نے کم از کم یہ اگری کیا کہ ہم مل کر اس کا رستہ بنائیں گے، امن لانے کا، امن کا رستہ بنائیں گے. یہ تو بہت اچھے طریقے سے. اب جب یہ امن ہو جاتا ہے یا جیسا بھی معاملات رہتے ہیں اور امریکہ چلا جاتا ہے 2014 کے بعد، تو وہ دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے معاملات ہمیشہ کسی کانٹیکسٹ میں رہے، کسی ضرورت کے تحت رہے اور ایپیسوڈک رہے ہیں. جب بھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی ہے، امریکہ ہمارے پاس واپس آیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان جب تک اپنے آپ کو ایز اے ریسپانسبل نیشن لے کے چلے گا اور اس گلوبل ہم بہت زیادہ اصولوں کے پیچھے پھنس جاتے ہیں. ہم بہت زیادہ ان چیزوں کے پیچھے، جس طریقے سے پچھلی ہماری ابھی میٹنگ بھی ہوئی ہلری کے اندر، اس میں حالانکہ بہت سپیس دی ہمیں ہلری نے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس سوائے پبلک انگیجمنٹس میں بھی یہ کہنے کے سوا کہ جی ہم نیشنل انٹرسٹ مثال کے طور پہ ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں، یہ سمجھی سے یہ نیشنل انٹرسٹ کوئی آپ سے چھین نہیں رہا، لیکن آپ کو وہ جو سپیس ملتی ہے اس کے اندر سے آپ کو وہاں پہ کھڑے کھڑے اپنی سوچ کو اس طریقے سے موڈیفائی کرنا پڑتا ہے، کریٹ کرنا پڑتا ہے، کریٹو ہونا. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب آپ کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے یا فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.